تم نے علماء کو چھوڑا، تم نے اکابرین کو چھوڑا، تم نے بزرگوں کو چھوڑا، سب کچھ تم نے چھوڑ دیا، لیکن آج جب تم میرے پاس آ گئے، آج جب تم میرے پاس آ گئے اور یہاں حاضری ہو گئی تو اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں چلے آؤ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، تقریباً مجھے بھی اس جامعہ فیض عام کے اندر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میری حاضری ہو گئی ہے، اور ابھی تک دور دور تک پنڈال خالی نظر آ رہا ہے۔ بس 2-4 گنے چنے اور ہمارے رہبر و رہنما قاری محمد جاوید صاحب پنڈال کے اندر، اور ہمارے شاعر اسلام قاری محمد مطلوب صاحب، اور 2-4 حضرات بس نظر آ رہے ہیں۔ اب کیا کریں بیچارے، آپ حضرات اگر نہیں آئیں گے تو یہ بیچارے علماء کرام اسٹیج چھوڑ کر کے پنڈال میں جا کر کے بیٹھ جائیں گے، کیوں؟ کچھ سننے والے ہوتے ہیں اور کچھ سنانے والے ہوتے ہیں، اور اگر سارے سنانے والے ہو جائیں تو پھر سننے والے کہاں سے آئیں گے؟ اب پتہ نہیں کہ گاؤں والوں کا منشا کیا ہے، ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ گیہوں کٹنے کا بھی یہ سلسلہ چل رہا ہوگا، لوگ اپنے کھیتوں پر موجود ہوں گے، اور ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس کام کو بھی دیکھیں اور مدرسے کے نظام کو بھی دیکھیں۔ ہمارے اوپر وہ کام بھی ضروری ہے اور یہ کام بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں اپنے ملانہ گاؤں والوں کے لوگوں سے بڑے ادب کے ساتھ یہ درخواست کر رہا ہوں کہ دور دراز سے علماء کرام تشریف لانے والے ہیں، کچھ لا چکے ہیں، اور آپ حضرات ابھی تک اپنے گھروں پر موجود ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سب کے سب جنگلوں میں چڑھے ہوئے ہوں، اپنے کھیتوں پر موجود ہوں، اپنے گھروں پر بھی موجود ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے مدارس سے، اپنے مکاتب سے اور دینی درس گاہوں سے اپنے جان و مال سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اگر محبت ہوگی تو کچھ حاصل بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کی زیارت کرنے پر، ان کے پاس بیٹھنے پر، ان کے ساتھ میں اور دوسری جیسے کھانے پینے کی نشستیں ہیں اس کے ساتھ رہ کر، اور اسی طرح ان تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے وعدے فرمائیں گے۔ اور یوں بھی کہا جائے گا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی کے پاس حاضر ہو گئے، ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم لہو و لعب کے اندر مشغول رہے، تم کھیل تماشوں کے اندر مشغول رہے، تم اپنے کاروبار میں مشغول رہے، تم اپنے کام دھندوں میں مشغول رہے، تم اپنی تجارتوں میں مشغول رہے، تم اپنے کاروبار میں مشغول رہے، لیکن ادھر
तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इधर हमारी तवज्जो नहीं, उधर हमारी तवज्जो है, लेकिन एहसास हमें इस चीज का होना चाहिए कि आज इन उलमाए किराम के जो हिस्से में आते हैं वो बूढ़े आते हैं, सफेद दाढ़ी वाले आते हैं और बड़ी उम्र के लोग आते हैं। नौजवान इन तमाम की तमाम चीजों से दूर हैं, मदारिस इस्लामिया से दूर हैं, उलमा से दूर हैं। आज ये नौजवान शराबों के अड्डों के ठेके पर जाकर के लाइनों में खड़े होते हैं, ये वहां की जीनत बने हुए हैं, सूद की जीनत बने हुए हैं, गीबत और चुगलखोरी की जीनत बने हुए हैं, अय्याशियों की जीनत बने हुए हैं और मक्कारियों की जीनत बने हुए हैं, नजर बद करने की जीनत बने हुए हैं। उलमा, ये उलमा की आप समझते हैं कि उलमा की जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनती है, ये चीजें आपके हिस्से में भी आती हैं, लेकिन आज हमने इस हिस्से को खत्म कर दिया, इस जिम्मेदारी को खत्म कर दिया। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से पूछेंगे, उन नौजवानों से पूछेंगे, नौजवानों तुमने मदारिस इस्लामियों को छोड़ा, तुमने उलमा को छोड़ा, तुमने अकाबिरीन को छोड़ा, तुमने बुजुर्गों को छोड़ा, सब कुछ तुमने छोड़ दिया, लेकिन आज जब तुम मेरे पास आ गए, आज जब तुम मेरे पास आ गए और यहाँ हाजिरी हो गई तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे नौजवानों, चले आओ, अपने मदरसों की जीनत बनो, अपने उलमाए किराम की जीनत बनो, अपने उलमाए किराम की तरफ चल करके आ जाओ, अपने मदरसों की तरफ चल करके आ जाओ। यहीं से ईमान बनता है, यहीं से ईमान को सलामती मिलती है, यहीं से ईमान को और इसकी रूह को ताजगी मिलती है। इसी तरह से रिवायात के अंदर आता है, मसनद अहमद और मसनद अबू याली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? ये इरशाद फरमाया कि जब छोटे बच्चे होते हैं वो अच्छे काम करते हैं, कोई तिलावत करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई इसी तरह से और दूसरे ने काम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके ये छोटे छोटे से अमल और इनका सवाब अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के नामाए आमाल में पहुंचा देते हैं। छोटे बच्चों के नेक अमल माँ बाप के खाते में चले जाते हैं और जो वो बुरे अमल करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, नाबालिग बच्चे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उस बदअमली को न माँ के खाते में डालते हैं न बाप के खाते में डालते हैं, बस उनको तो अल्लाह तबारक व तआला दरम बरम कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, उनको खसो खार कर देते हैं, उनको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जब मेरे भाइयों ये छोटा सा बच्चा 15 साल की उम्र को पहुंच जाता है, बालिग हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इसका कलम, इसका हिसाब व किताब फरिश्तों शुरू कर दो। नौजवानी की दहलीज पर इसने कदम रख दिया, अब ये बड़ा हो गया, अब ये जवान हो गया, अब ये अच्छे बुरे को समझने लगा, अब इसका हिसाब किताब भी शुरू, इसके लिए कलम भी शुरू हो गए। 2 फरिश्तों को इसके साथ मुकर्रर किया और यूं फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, फरिश्तों जाओ और जाकर के इस नौजवान की हिफाजत करो, इसकी देखभाल करो, इसके नामाए आमाल में लिखो, अच्छा करता है वो भी लिखो, बुरा करता है वो भी लिखो, सारी की सारी चीजें इसके नामाए आमाल में लिख दो, भर दो इसके नामाए आमाल को। और मजीद ये कि जो चीज इसको मैसर करनी है वो इसको मैसर कर दो। लेकिन मेरे भाइयों, जब आलम इस्लाम, ये हालत इस्लाम के अंदर आदमी 40 साल को पहुंच जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको 3 बीमारियों से महफूज फरमा देते हैं। वो कौन सी 3 बीमारियां हैं? जुनून की बीमारी, जुजाम की बीमारी, बर्स की बीमारी। 40 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला उससे इन तीनों बीमारियों को खत्म फरमा देते हैं और जब वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन शर्त यह है कि जब ईमान और इस्लाम की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कद्र है और जो ईमान वाला मोमिन कामिल दर्जे को पहुंच जाता है, अल्लाह तबारक व तआला हर 10 साल में उसके ईमान को कीमती बनाते हैं, उसके ईमान की कीमत को बढ़ाते चले जाते हैं। लेकिन जब वो 50 साल की उम्र को पहुंचता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे हिसाब को हल्का कर देते हैं, फिर उसके ऊपर हिसाब व किताब नहीं रहता। फिर आगे चलिए, जब 60 साल की उम्र को वो नौजवान पहुंच जाता है, 60 साल की उम्र हो गई, अब 60 साल की उम्र को वो पहुंच गया, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी तरफ झुकने की तौफीक देते हैं। मेरे बंदे, बुढ़ापा आ गया, 40 साल गुजर गई, 50 साल गुजर गई, अब भी तू
تو اللہ کے دربار میں نہیں آتا, اب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آتا, کب آئے گا؟ 60 سال ہو گئے, اب میرے یہ تیری طرف یہ قانون نافذ کر دیا اور یہ دستاویز کو جاری کر دیا, میری طرف جھک جا. لیکن جب وہ پھر 70 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور 70 سال کی عمر کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اور بھی مقدس بن جاتا ہے, اور بھی اونچا بن جاتا ہے. کیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, فرشتوں میرا جو بندہ ہے 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 60 سال ہو گئے, 70 سال ہو گئے, اب سارے کے سارے آسمان والے میرے فلاں بندے سے محبت کرو. جب وہ پھر 80 سال کو پہنچ جاتا ہے, 80 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں, فرشتوں جاؤ, میرا بندہ چلنے سے عاجز, دیکھنے سے عاجز اور پکڑنے سے عاجز, ہاتھ پیر کانپنے لگے, جاؤ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرو اور جتنے اس نے گناہ کیے ہیں ان سب کے سب کو ختم کر دو. میرے بھائیوں, یہ اللہ کی جانب سے ہمیں انعام ملا ہے, اکرام ملا ہے. پھر اسی طرح سے جب وہی بوڑھا 80 سال سے گزر کر کے 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے حالت اسلام میں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اس کے جتنے بھی گناہ ہیں, چھوٹے ہیں, بڑے ہیں, اگلے ہیں, پچھلے ہیں, جتنے ہیں, سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دو. اور میرے اس بندوں سے کہہ دو کہ جو 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا, چلو اور جاؤ, کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کے اپنے خاندان والوں کے بارے میں سفارش کرو. تمہیں سفارش کرنے کا حق دیا جاتا ہے. وہ کھڑا ہوگا, سفارش کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے امین اللہ اسیر اللہ فی الارض, یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معتمد بندہ اور اسی طرح سے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیدی بن گیا. اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اس کی عمر کا یہ تقاضا ہے. علماء فرماتے ہیں اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ 90 سال کی عمر کو پہنچ گیا, اب یہ ہے کہ جو اس کی عمومی زندگی ہے, جو اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس کی زندگی کی لذت ختم, اس کی زندگی کے جو نمایاں اثرات تھے وہ بھی ختم. اب قیدیوں کی طرح وہ زندگی گزار رہا ہے. اب وہ بچپن کی زندگی دیکھو اور یہ 90 سال کے بعد کی عمر کی زندگی دیکھو. پھر فرماتے ہیں علماء حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی کہ اب یہ ارذل عمر کو پہنچ گیا, لیکن یہ بوڑھا نکما ہو گیا. وہ عادتیں اس کی ہو گئی جو بچوں کی ہوتی ہیں, وہ مزاج اس کا بن گیا جو بچوں کے ہوتے ہیں, وہ چیزیں اس کے اندر آ گئی جو بچوں کے اندر پائی جاتی ہیں. میرے بھائیوں, پھر حکم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے, فرشتوں میرے اس بندے نے نوجوانی میں عبادت کی, مجھے راضی کیا اور میرے سامنے رویا, گڑ گڑایا, اس نے اپنا سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا, مجھے راضی کر دیا. اب جو نے کیا تم شروع سے لکھتے آ رہے تھے بڑھاپے کے عالم میں, وہ ساری کی ساری اس کے نامہ اعمال میں داخل کر دو. اور اب یہ جو گناہ کرے ان کو بالکل ختم کر دو. گناہوں کی فہرست ختم ہو گئی, اب بس اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھتے رہو. یہ ہے میرے بھائیوں زندگی. آج ہم سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں, علماء کو بھولے بیٹھے ہیں, مدرسوں کو بھولے بیٹھے ہیں, اپنے اکابرین کو بھولے بیٹھے ہیں. اب یہاں سننے والا کون؟ کوئی نہیں. کسے سنائیں, کس سے کہیں, کس کے سامنے اپنا دکھڑا پیش کریں؟ میرے بھائیوں ہمیں شرم آنی چاہیے کہ یہ مدارس اسلامیہ والے ہم آپ سے چندہ نہیں چاہتے, ہم آپ سے اور دوسری چیزیں نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پنڈال میں آ جائیں, آپ کی مرضی ہے. آپ اگر آپ کا دل چاہے, آپ کا ذہن چاہے, آپ کا مزاج چاہے, مسجد مدرسے کا تعاون کرے. آپ کا اگر مزاج نہیں چاہتا تعاون نہ کرے, آپ کی مرضی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی جیسا چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے. مدرسے مسجدیں کسی کے محتاج نہیں. اگر کوئی بھی نہیں دے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت سے ان مدرسوں کو چلاتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی لیے میرے بھائیوں 1:45 بجے کا وقت تھا اور وقت بھی چلا ہوتا جا رہا ہے, 10 منٹ بھی اوپر ہو گئے ہیں. تو اسی لیے میں اپنی ان چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
یا اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا کریم جگہ جگہ مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں اور اسی طرح سے دارالعلوم دیوبند بھی چل رہا ہے جو ہمارا ایشیا ایک عظیم مرکز ہے۔ مولا کریم ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، مدرسے میں رہنے والوں کی، مدرسے کا تعاون کرنے والوں کی، مدرسوں سے محبت کرنے والوں کی، اور مدرسے کے نگراں اور طلباء اور اسی طرح سے عوام الناس جو بھی مدرسے کے حق میں اپنے جوہر کو اور اسی طرح سے اپنے کردار کو دکھلاتے ہیں، محبت کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے، مولا کریم تو سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ مدرسے کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حفاظت فرما، ہر شخص جانب سے مدرسے کی حفاظت فرما، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین ہماری زبان بھی گندی ہے، ہمارے ہاتھ بھی گندے ہیں، مولا اس گندی زبان اور گندے ہاتھوں سے جو تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، مولا کریم ہم تجھ سے کیا مانگے؟ الہ العالمین تو ہم سب کو بن مانگے عطا فرما، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، امن و عافیت کے فیصلے فرما، شر سے حفاظت فرما، یا اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، یا اللہ اس گاؤں کے اندر آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، آپس میں پیار محبت پیدا فرما، چین سکون والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ان طلباء عزیز نے اور طالبات نے صبح سے اب تک جو کچھ بھی پڑھا ہے اور جس طریقے سے بھی پڑھا ہے، مولا کریم تو ان بچوں کے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے دلوں کے اندر ایک غبار بھرا ہوا ہے، یا اللہ گندگی بھری ہوئی ہے، مولا کریم تو ساری گندگیوں کو ختم فرما، یا اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما، اور جتنی بھی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد ہم سب کے جسموں کے اندر موجود ہیں، مولا کریم تو سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اور ہمارے والدین، اساتذہ اور مشائخ اور ہمارے سلسلے کے بزرگ اور اسی طرح سے جتنے بھی مرحومین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں، مولا کریم تو سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس مختصر سے دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔